اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 2 اے اور بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ کل کے سبق میں ہم نے حصہ اول میں جو سیکھا تھا وہ کیا تھا؟ تعوذ، یعنی اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اسباق، کامیاب انسان کی پہلی عادت، تصور اور احساس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کورس کے 6 مقاصد اور قرآن کا معاوضہ ہونا، حافظی مدنی مصحف کے اعداد و شمار اور قرآن کے حقوق، یہ ہم نے حصہ اول میں پڑھے تھے۔ حصہ دو میں ہم نے ٹی پی آئی کے بارے میں سیکھا، ٹیبل کا پھر جو ہے ہم نے استعمال کیا، 6 ضمائر اور ان کو اٹیچ کیا۔ اسی طرح جو ہے 6 الفاظ جو قرآن میں 1295 بار آئے ہیں، ان کے ساتھ چند نئے اسماء سے ہم نے ٹیبل بنائے تھے اور نقطہ تعلیم میں۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی ہم نے جو ہے قرآن کو یاد کرنے، پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے؟ یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے، یہ اصل میں شیطان کا آئیڈیا ہے۔ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ یہ قرآن مشکل ہے، تم نہیں سیکھ سکتے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ استغفر اللہ، کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں جس میں اللہ نے ایک بار نہیں 4 بار یہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ یاد رکھیے قرآن ہر قسم کے، ہر عمر کے مرد، عورت، بوڑھے، بچے اور جوانوں کے لیے آسان ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کریں گے، اس کی پہلی 3 آیتیں سیکھیں گے۔ سیکھیں گے کیا؟ وہ تو آتی ہیں آپ کو، ہم نے اس کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ گرامر میں انشاءاللہ آج آپ کو ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ قاعدہ پڑھایا جائے گا کہ واحد لفظ سے جمع کیسے بنائی جاتی ہے۔ اور نکات تعلیم و شوق میں جو کل ہم نے شروع کیا تھا کہ ہمیں اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور اس طرح آج کے سبق میں 15 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1400 بار آئے۔ تو کہیے الحمد۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف لیجئے۔ قرآن کی پہلی مکمل سورت ہے، اتنی اہم کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیں، جو کچھ مرضی پڑھتے رہیں، وہ نماز نہیں ہوگی۔ اور دن میں ہم کئی بار پڑھتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت دیکھیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر ٹوٹل 7 آیتیں ہیں اور تعوذ کو ملا لیے تو 8 آیتیں۔ تعوذ اور سورۃ فاتحہ کے اندر جتنے الفاظ آئے ہیں وہ قرآن پاک کے 10ویں حصے کے برابر ہے، یعنی قرآن پاک کے ہر 10 میں سے ایک لفظ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ اور تعوذ سے آتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک صفحہ ہے آپ کے سامنے، اس میں تقریباً 12 لائنیں ہیں۔ ان 12 لائنوں میں یہ جو ریڈ کلر کے الفاظ نظر آ رہے ہیں، یہ تعوذ اور سورۃ فاتحہ کے الفاظ ہیں، اور یہ اس 12 لائنوں میں 21 بار آئے ہیں۔ یعنی اوسطاً دیکھا جائے تو ایک لائن میں 2 بھی آ رہے ہیں، تو کم سے کم ایک تو آتا ہی آتا ہے۔ قرآن، پورے قرآن کے اندر یہی ہے کہ اگر آپ تعوذ اور سورۃ فاتح کو سمجھ جائیں، اس کے معنی کو سمجھ جائیں، اس کا جو ہے ریفرنس جان جائیں، تو آپ قرآن کیا 1/10 جو ہے سیکھ جاتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورت فاتح کی پہلی آیت ہے۔ بعض نے اسے سورت فاتح سے بہر رکھا ہے، بعض نے سورت فاتح میں رکھا ہے۔ تو آئیے دیکھتے کیا ہے بسم۔ بسم دو لفظ سے مل کے بنا ہے، بی اور اسم۔ اسم کے معنی ہے ساتھ، بی کے معنی ہم سیکھیں گے، اس کے معنی ہوتا ہے سے۔ اللہ یہ ایک ہی لفظ ہے، اللہ اس میں جلالہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے۔ الرحمن یہ دو ٹکڑے، الف لام اور رحمان، یہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا تعوذ میں۔ الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم دو ٹکڑے، الف لام اور رحیم یعنی بہت رحم کرنے۔ آئیے دیکھتے ہیں بسم دو دو ٹکڑے، کیا بی کے معنی سے، اور اسم نام، یہ تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کا اسم کیا ہے، یعنی نام کو کہتے ہیں بسم نام سے۔ اسم کی جمع اسما ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا اسماء الحسنہ یعنی اللہ کے بہترین نام، تو اس میں یہ آتا ہے لفظ اسما جمع۔ ہاں یہ لفظ ہم نے دیکھنا ہے الرحمن کے معنی کیا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں غضبان، غضب سے، غصے سے، غضبان شدید غصے میں۔ اس قسم کے جو الفاظ آتے ہیں ان میں جوش ولولہ انتہائی کسی چیز کا ہونا ہوتا ہے، مثلا عطشان انتہائی شدید پیاسا، فرحان انتہائی شدید خوش، جوان انتہائی شدید بھوکا، طوفان انتہائی شدید جو ہے وہ بغیر کنٹرول کرنے والی چیز جو قابو میں نہ آئے۔ الرحمن انتہائی شدید مہربان، اتنا مہربان کہ اس کی مہربانی کی کوئی حد ہی نہیں، کنٹرول نہیں۔ تو الرحمن کے کیا معنی ہوئے؟ پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل۔ آئیے الرحیم ایک لفظ ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا جمیل یعنی خوبصورت، جمیل۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آج خوبصورت کل بدصورت تھا، یا آج خوبصورت کل بدصورت ہو جائے گا، نہیں، جو ہمیشہ سے خوبصورت ہو۔ کریم اچھے اخلاق والا، یہ نہیں کہ آج ہے کل گالیاں دے رہا تھا یا پرسوں گالیاں دے رہا تھا یا آنے والے نہیں۔ تو جمیل کریم یہ خاص وزن ہے، عربی میں اوزان ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے لیے کہ یہ کس وزن پہ آ رہا ہے۔ تو الرحیم جو ہے وہ یہ جمیل کریم کے وزن پہ ہے۔ تو دیکھیے اس کے معنی کیا ہوگا؟ انتہائی رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا جو لگاتار ہو، یہ نہیں کہ آج رحم کر رہا ہے کل نہیں کرے گا، یا کل نہیں کر رہا تھا آج کر رہا ہے۔ تو یہ بڑے دو خوبصورت اور اہم الفاظ ہیں الرحمن اور الرحیم۔ تو الرحیم کے کیا معنی ہوئے؟ مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیوسلی مرسیفل۔ اب یہ جب آ جاتے ہیں دو لفظ الرحمن اور الرحیم، آپ میں سے جنہوں نے الجبرا پڑھا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب دو حرف آتے ہیں جن کے درمیان میں کوئی علامت نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ضرب کھا رہے ہیں۔ مثلا اگر اے بھی لکھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے اے نے بی سے ضرب کھانی ہے۔ الرحمن الرحیم کو جب ہم دیکھیں گے تو یہ کیا رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب، یعنی مسلسل اس کی رحمت برس رہی ہے، لگاتار برس رہی ہے، اس کی رحمت موسلادھار بارش ہے جو مسلسل ہو رہی ہے۔ ہم بد نصیب ہیں جو اس بارش سے مستفید ہیں۔ اس نے تو بڑے آسان کلیے دیے، اس نے کہا تعوذ پڑھ لو میری پناہ میں آ جاؤ، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو میری مسلسل رحمت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے، اللہ کی رحمت کو محسوس کیجیے۔ اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ کان دماغ ہاتھ پیر دیے، ماں باپ رشتے دار دوست ساتھی دیے، زمین و آسمان ہوا پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ بہت مہربان ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے، اس لیے ہم پہ مہربانی کیے جا رہا ہے۔ تو اس سے ہم ایک دوسری عادت سیکھتے ہیں۔ کل ہم نے ایک عادت سیکھی تھی وہ تھی تعوذ، اللہ کی پناہ میں آنا۔
آج ہم دوسری عادت سیکھتے ہیں کامیاب انسان کی، وہ کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. اپنی اپنی جگہ دہرائیے. کیا ہے دوسری عادت؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اور اپنے اندر اعتماد و یقین رکھیے کہ وہ رحمان و رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا. کامیاب انسان کی تیسری عادت، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے. تو یہ بسم اللہ سے ہم نے دو عادتیں سیکھی. ایک یہ کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. کیوں؟ وہ مہربان و رحیم ہے. آگے ہے، خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، اور آزمائش کے موقع پر بھی اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. تو آپ کی باری ہے. آپ میں سے جو پڑھنا چاہے پلیز ہینڈ ریز کیجئے. جی مجتبہ، آپ انمیوٹ کیجئے اور پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. جزاک اللہ. آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. اگلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یقین کیجئے یہ جو لفظ الحمد ہے نا، اس سے زیادہ مؤثر کوئی لفظ ہے. اور دیکھیے اللہ تعالی ہمیں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے کہہ اے میرے بندے، الحمدللہ. شروع کہاں سے کرو؟ یہاں سے شروع کرو. الحمدللہ. تعوذ میں کیا تھا؟ اعوذ. یہاں کیا ہے؟ الحمد. دونوں میں کیا؟ الف. یہ جو الف والے الفاظ ہوتے ہیں نا عربی میں، یہ بڑے اہم الفاظ ہوتے ہیں. ان کی بہت زیادہ ویلیو ہوتے ہیں. جیسے اکبر، اللہ اکبر. خود لفظ اللہ، الف، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اکبر، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. الحمد، تمام تعریفیں، تمام شکر. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. تو یہ الف والے لفظ بڑے اہم ہوتے ہیں. تو یہاں ہمارے پاس آ گیا الحمد. کل ہم نے الف لام کے ایک معنی سیکھے تھے کہ جس کے ساتھ یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تمام کے معنی آ جاتے ہیں. جیسے الشیطان، تمام شیطان سے. الرحمن، اللہ کی تمام مہربانی ہے. تو الحمد، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. کیا؟ تمام تعریفیں اور شکر. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ الحمد، شکر اللہ کا. یہ ترجمہ کرتے ہیں نہیں. اس کا اصل ترجمہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. ہاں اگر نزدیک ترین ترجمہ کریں تو ہوگا الحمد، تمام تعریفیں اور شکر. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. دو ٹکڑے. ربی، رب ہے. کس کا؟ العالمین. یہ آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، اور پھر کل سے جو ہے میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گا. تو آئیے اس کا لیتے ہیں پہلے الحمد. یہ قرآن پاک میں تقریباً 43 بار آیا ہے. اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک کیا ہے؟ تمام تعریفیں، اور دوسرے تمام شکر. یعنی تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہیں؟ للہ. دو ٹکڑے، لی کے معنی لیے، اور اللہ، اللہ. للہ، دو ٹکڑے، اللہ کے لیے. کون سا اللہ؟ جو رب ہے. رب کیا ہوتا ہے؟ رب وہ ہے جو بندوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ ربوبیت، یعنی مالک ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، حاجت روا ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، صحت، موت و زندگی سب نعمتیں دینے والا ہے، جب مشکل میں پھنس جائیں تو نکالنے والا، تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا، اولاد دینے والا، رازق ہے، رزق دینے والا. اس کو رب کہتے ہیں.
رب کے معنی ہے مالک ہے، حاجت روا ہے، صحت، زندگی اور تمام نعمتیں مشکل سے نکالنے والا، کائنات بنانے والا، اولاد، رزق، یعنی ہر چیز دینے والا کیا رب ہے، اس ہستی کو رب کہتے ہیں۔ آگے ایک لفظ آ گیا العالمین، دو ٹکڑے ہو گئے، الف لام اور عالمین۔ اب عالمین یہ جمع کا لفظ ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے عالم، عالم واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوتا ہے؟ عالمین۔ انشاءاللہ یہ جمع آج بنانا ہم سیکھ لیں گے۔ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کہتے ہیں عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات، غرض مختلف قسم کے عالم ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ کائنات کے حصے ہیں۔ تو حمد کا پہلا معنی کیا تھا؟ تعریف۔ تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پہ غور کیجئے کہ اللہ کتنی بڑی جو ہے عالموں کے مالک ہیں جو اس نے بنائی ہیں۔ ہم تو ان کو پوری طرح دیکھ بھی نہیں سکتے، ان میں سفر نہیں کر سکتے، اتنے بڑے بڑے اور پھیلے ہوئے۔ کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا رہتا ہے۔ یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی، کیونکہ سائنس آپ کو بتاتی ہے یہ کائنات کیسی ہے، کس طرح بنی ہے، کتنی ہے، اور اس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے، اور ابھی تک وہ پوری طرح دیکھ نہیں پائی سائنس۔ تو اس سے ہم چوتھی عادت سیکھتے ہیں بھائی، کیا؟ خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ پہلی عادت ہم نے سیکھا تھا تعوذ سے، اللہ کی پناہ میں۔ دوسری دو عادتیں ہم نے سیکھی تھی بسم اللہ سے۔ پہلی عادت ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اور تیسری عادت تھی کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ اب ہم چوتھی عادت پڑھ رہے ہیں، کیا؟ خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ اپنا احتساب کریں، یعنی چیک کریں میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں، اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں یا بھول جاتی ہوں۔ اسی سے ہم پانچویں عادت بھی سیکھتے ہیں کامیاب۔ وہ کیا؟ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر کرنا۔ کیوں؟ حمد کا دوسرا معنی شکر کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے بسم اللہ الرحمن سے ہم نے دو عادتیں سیکھی تھی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور اللہ کے بارے میں اچھا۔ اس سے جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے بھی ہم نے دو عادتیں سیکھی۔ ایک عادت یہ تھی کہ خوب علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر کریں۔ اور شکر کرنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ سب سے اہم لفظ الحمد۔ جیسے آپ یہ لفظ کہتے ہیں، چاہے نماز میں کہتے ہیں یا باہر کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میری بندے نے میری تعریف کی، دیکھو میری تعریف کی، مجھے کہا، میرا شکریہ ادا کیا۔ تو آئیے آپ میں سے کوئی سے ایک بار پڑھ لے جی، ہینڈ ریز کیجئے، کون پڑھنا چاہے گا؟ جی اوکے، بشرا اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور اسے ایک بار پڑھ لیجئے۔ کر لیا الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ؟ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان کا۔ الرحمن الرحیم، یہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی دیکھا تھا، یہ ہم نے تعوذ میں بھی دیکھا۔ تو آئیے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، دونوں ضرب کھا رہے ہیں، درمیان میں کوئی لا نہیں، اس کا مطلب رحمت کی جو ہے بارش مسلسل ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا۔ اس سے ہم چھٹی عادت سیکھتے ہیں، کیا؟ دوسروں پر رحم کیجیے۔ تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا، گھر، آفس، بازار جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے۔ تو علم یعنی آپ نے پڑھنا ہے، ہینڈ ریز کیجیے پلیز۔
جی مجتبہ انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. الرحمن الرحیم بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. جی عزیر آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا, آپ بھی انمیوٹ کر کے اسے پڑھیے, یا دوبارہ سے ہینڈ ریز کر لیجیے. جی پڑھیے. الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. جزاک اللہ. تو آئیے, ہم نے پہلی عادت کون سی سیکھی تھی؟ اپنی جگہ دہرائیے. تعوذ سے. کیا تھا؟ اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں آنا. دوسری عادت یہ تھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. تیسری عادت یہ تھی اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. اور چوتھی یہ تھی خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. اور پانچویں یہ تھی اللہ کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اس کا بار بار شکر کیا. اور چھٹی عادت آج ہم نے یہ سیکھی دوسروں پر رحم کیجئے یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے. جی محمد آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے یہ 6 عادتیں پڑھ لیجئے. پہلی نمبر عادت اپنے حفاظت کا خیال رکھے. دوسری عادت ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہے. تیسری عادت اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے. چوتھی عادت علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. پانچویں عادت اللہ کے احسانات کو بار بار یاد کرے اور بار بار شکر ادا کیجیے. چھٹی عادت دوسروں پر رحم کیجیے. جزاک اللہ. کوئی اور پڑھنا چاہے تو ہینڈ ریز کرے. جی اوکے, کسی اور کو بھی ابھی باری دینی چاہیے مجتبہ. یس کوئی اور پڑھنا چاہے. جی یہ ایک آ گیا ہے, اس نے ابھی تک نہیں کہا. جی ریان جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. صاحب جی پڑھیے. تعوذ اور سورۃ فاتحہ سے کامیابی. انسان کی 6 عادات. عادت نمبر 1 اپنی حفاظت کا خیال رکھیے. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیں. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. عادت نمبر 4 علم حاصل کیجیے اور کائنات پر تدبر کیجیے. عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 6 دوسرے پر رحم کیجیے. جزاک اللہ. تو یہ تھیں 6 عادتیں. میں ایک بار آپ کے لیے دوہرا دیتا ہوں. عادت نمبر 1 اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. عادت نمبر 4 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے. اور عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے. تو آج کا یہ ہمارا سبق یہاں پہ پورا ہوا. اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. حصہ دوہم یہ ہوتا ہے گرامر کا. سبق جو ہے وہ 2 بھی ہے. تو اس میں آج جو ہم یہ الفاظ مسلم مومن مشرک کافر صالح ان سے جمع بنانا سیکھیں گے. تو چلتے ہیں. لیکن گرامر میں نے آپ کو بتایا تھا 2 سلائیڈیں آپ کی ہر روز جو ہے ہم دیکھا کریں گے. وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے ٹی پی آئی. ٹی پی آئی کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. وہ کیا ہے؟ اپنی جگہ دہرائیے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. کیا مطلب؟ یعنی کان, آنکھ, دماغ, آواز, ہاتھ, دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کیجئے تاکہ آپ جو ہے اچھے طریقے سے سیکھ سکیں. دوسری سلائیڈ آپ کو میں نے بتایا تھا یہ ہے جو ہر روز ہم دیکھا کریں گے کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں عربی میں. ایک کو اسم کہتے ہیں. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا جگہ جیسے کتاب اور مکہ, یا پھر صفت جیسے مسلم مومن. اور پہچان کیا؟ ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو وہ اسم ہوتا
یا الف لام نہ ہو لیکن اس کے آخر میں دو پیش یا دو زبر یا دو زیر ہوں تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. اور اگر جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون یا پھر الف تا آئے تو وہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے. اور دوسرا کلمہ ہوتا ہے فعل، کسی کام کا ہونا یا کرنا اور جس میں زمانہ بھی ہو. مثلا فتح یہ ماضی کا زمانہ ہے، اس نے کھولا. یا ملونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، یہ جو ہے پریزنٹ یعنی حال اور مستقبل کا زمانہ. تیسرا جو ہے کلمہ ہوتا ہے حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو جملہ بنانے کے لیے اسموں اور فعلوں کو ملائے، یا اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جو ہیں وہ حرف ہوتے ہیں. اس کی مثال دیکھیے بی لی من فی نہ، انشاءاللہ ہم آنے والے اسباق میں ان کو پڑھیں گے. اب چند الفاظ آپ کو نظر آئیں گے، آپ نے دیکھ کے بتانا ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. یہ پہلا آیا ہے مسلمن، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ چیٹ میں لکھیے گا، آپ چیٹ میں مجھے جواب دیجیے. جی یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اسم. گڈ. کیوں کہ دو پیش نظر آ رہے. اگلا لفظ دیکھ لیے یا ملونا. یا ملونا کیا ہے؟ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے، آپ نے نہیں پڑھا اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. انتم یہ تو آپ نے کل پڑھا تھا. ہاں جی، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ انتم. یہ جتنے ضمائر تھے کل ہم نے 6 پڑھے، یہ سب اسم تھے. انتم اسم ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے یہ حرف ہے، آپ نے ابھی نہیں پڑھا. فی یہ بھی حرف ہے، آپ نے ابھی نہیں پڑھا. مشرکن ہاں یہ آپ پہچان سکتے ہیں یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے. چیٹ میں لکھیے تاکہ آپ کو لکھنے کی عادت بھی ہو، اور یا پھر اپنی جگہ بلند. جی عزیر نے لکھا ہے، بالکل صحیح لکھا ہے. ذہن ہاتھ نیچے کر لیں اور چیٹ میں لکھیں. اگر نہیں لکھ سکتے اپنی جگہ دہرائیے کہ جی یہ اسم ہے، کیوں دو زیر نظر آ. الا یہ حرف ہے، آپ نے ابھی نہیں پڑھا. المسلمین اس کو تو آپ پہچان سکتے ہیں، اسم فعل حرف میں سے کیا، اسے تو پہچانیے. یہ اسم ہے، کیوں؟ الف لام سے شروع ہو رہا ہے. صالحون اسے بھی پہچانیے، اسم ہے. عزید نے لکھا اسم ہے. گڈ. زینب نے بھی لکھا ہے، اسم ہے. گڈ. بھی یہ حرف ہے، ہم نے ابھی نہیں پڑھا. مسلمون مسلمون کیا ہے؟ یہ اسم ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں واؤنون آ رہا ہے نا. المومن الف لام آ رہا ہے نا شروع میں، اس لیے اسم ہے. فتح یہ ہم نے کل کی سلائیڈ میں آج بھی دیکھا تھا، فتح اور یعملون کہ یہ دونوں فعل ہیں. انتا یہ تو کل ہم نے پڑھا تھا. انتا آنا تو یہ ضمائر ہیں، جتنے ضمائر ہوتے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں، یہ اسم ہے. مسلمن ہاں دو زبر آگے تو یہ اسم کی علامت. علم دو زبر آگے اسم ہے. تو اس طرح آپ نے اس میں سے وہ تمام الفاظ جن پہ دو پیش دو زبر دو زیر آئے ان کو پہچان لیا، یہ اسم ہے. اور جن کے شروع میں الف لام آیا بھی اسم ہے. تو آئیے چلتے ہیں، آج آپ کو ہم ایک چیز بتائیں گے. ایک عام اسم ہوتا ہے جیسے کتابن، جس پہ دو پیش آئے ہیں یا دو زبر یا دو زیر ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کتاب. اسے کہتے ہیں نکرہ، عام لفظ. اور ایک ہوتا ہے خاص اسم، جب الف لام لگ جائے، جب الف لام لگ جائے وہ خاص ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرفہ. اب یہ جو الف لام والا ہے اس میں دو تبدیلیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کتابن پہ دو پیش تھے، جب الف لام لگا ایک پیش رہ گیا. اور دوسرا یہ ہے پہلے کتاب عام کتاب تھی، کوئی بھی کتاب، لیکن جب کہا الکتاب یہ خاص کتاب، یعنی معرفہ ہو گیا، خاص ہو گیا. تو الف لام کے معنی ہوتے ہیں وہ خاص، یعنی دا انگریزی انگلش میں کہتے ہیں. اس کے بعد اب آپ کی مثالیں ہم دیں گے. مثلا الکتابن کبھی بھی نہیں ہوگا، یعنی اسم کے اوپر الف لام اور تنوین یعنی دو پیش دو زبر دو زیر اکٹھے نہیں آتے. یا تو الف لام کے ساتھ ایک پیش ایک زبر ایک زیر ہوگا، یا الف لام کے بغیر دو پیش دو زبر ہو گیا. آئیے دکھاتے ہیں. مثلا یہ ایک لفظ ہے میرے پاس مسلمن، دو پیش والا، جو ہی میں نے الف لام لگایا تو یہ بن گیا المسلم.
کیا بن گیا؟ المسلم. یس سسٹر پلیز انمیوٹ دیم. نیچے آپ کے پاس ہوسٹ ٹولز ہوں گے، اس میں جا کے انمیوٹ کو کلک کر دیجیے. اب ہمارے پاس لفظ ہے مومنون، دو پیش والا. الف لام لگائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ المومن. صالحون دو پیش والا ہے، الف لام لگائیے تو کیا بنے گا؟ چلیے ریحان اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بتائیے کیا بن جائے گا؟ الصالحون. نہیں، الصالح. الصالحون. دو پیش کی بجائے ایک پیش ہو جائے گا. واو نون تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، جمع تو ہم نے بنائی نہیں. کافرون ہے، الف لام لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ الکافر. الکافر ہو جائے گا. گڈ. اور اگر جو ہے لفظ ہو مشرکن تو کیا ہو جائے گا الف لام سے؟ المشرک. المشرک. المشرکو. مجتبی آپ بھی انمیوٹ کر لیجئے. گڈ. تو آگے چلے. مشرکین مشرکین المشرک. جی ہاں آپ نے درست فرمایا، یہ ہو گیا المشرکو. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اسم کے اوپر دو پیش دو زبر دو زیر نہیں لگاتے، بغیر اس کے پڑھتے ہیں. جیسے ہم کیسے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. اصل میں یہ کیا ہے؟ مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. کیوں؟ اس پہ الف لام نہیں ہے اس لیے دو پیش لگیں گے، دو زبر بھی لگ سکتے ہیں دو زیر. اب یہ دیکھیے میرے پاس ایک لفظ ہے مسلمن دو پیش والا، میں اس کی جمع بنانا چاہتا ہوں. تو جمع بنانے کے لیے ہم یا تو آخر میں واو نون لگاتے ہیں یا نون. دیکھیے اس کے ساتھ میں نے لگایا واو نون تو مسلمن سے کیا ہوا؟ مسلمون یا مسلمون. آخری لفظ پہ جب رکتے ہیں تو اس کا اوپر جو حرکت زیر زبر پیش ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لفظ تو ہے مسلمون، بولتے کیا ہے؟ مسلمون. اچھا اب یہ دو زبر والا بھی ایک لفظ ہے مسلمن، اس کی جمع کے لیے کیا ہے؟ واؤنین نہیں لگے گا، اس کے ساتھ یا لگے گا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمین، یا کہیں گے مسلمین. اور اگر دو زیر والا اسم آ جائے جیسے مسلمین تو اس کی جمع کے لیے بھی یا نون لگائیں گے تو لفظ بنے گا مسلمین. اس کا مطلب یہ ہوا لفظ مسلم کی دو جمع ہے، مسلمون اور مسلمین. مسلمونہ کب ہوگا؟ جب وہ دو پیش والے لفظ سے آ رہا ہے. مسلمینہ کب آئے گا؟ جب وہ دو زبر یا دو زیر والے لفظ سے بن رہا ہو. اب یہ دیکھیے دو پیش والا یہ ایک لفظ ہے، میں اس کی جمع بنانا چاہتا ہوں تو اس کے آخر میں کیا ہے؟ واو نون لگاؤں یا نون لگاؤں؟ انمیوٹ کیجئے ریان. جی جواب دینے کے لیے آپ کو خود کو انمیوٹ کرنا پڑتا ہے. انمیوٹ کریں. جی. یا نون. یا نون. یا نون تو لگ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اوپر تو دو پیش ہیں. دو پیش والے کے لیے ابھی آپ کو پیچھے میں نے بتایا تھا واو مس- نون لگے گا. مسلمون. ہاں یہ واو نون لگے گا تو لفظ بن گیا مسلمون. اب یہ دو زبر والا لفظ آ گیا، اس کی بھی میں نے جمع بنانی ہے. اب میں اس کے ساتھ کیا مس- لگاؤں؟ مسلمین. مسلمین. یا نون لگائیں گے. یا نون لگایا تو جی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے یہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. تو لہذا مسلمین. مسلمین ہو گیا. مسلمین نا. اور دو زیر والا آیا تو اب کیا ہوگا؟ مسلمین. مسلمین. یا مسلمین. تو اب ہمارے پاس فارمولا یہ آ گیا، اگر ہم نے کسی ایسے لفظ کی جمع بنانی ہے جس پہ دو پیش ہے تو واو نون لگے گا. اگر ایسے لفظ کی بنانی ہے جس پہ دو زبر ہے یا دو زیر ہے تو یا نون لگے گا. تو آئیے آپ کو ایکسرسائز کراتے ہیں اس کی. لفظ دو پیش والا آیا مسلمون تو جمع بنا واو نون سے مسلمون. مسلمن دو زبر والا آیا یا دو زیر والا آ گیا تو کیا ہوگا؟ یا نون سے مسلمین. مومنون دو پیش والا آیا تو کیا ہوگا؟ واو نون لگنے سے منون. اور اگر یہ مومن دو زبر یا دو زیر والا آیا تو کیا بنے گا؟ یا نون سے مومنین. صالحون دو پیش والا آیا تو واو نون سے کیا بنے گا؟ صالحون. صالحن دو زبر، صالحین دو زیر والا آیا تو یا نون لگا دیں گے صالحین. کافرون دو پیش والا آیا واو نون سے کافرون. دو زبر دو زیر والا آیا یا نون لگائے کافرین.
मुशरिकुन दो पेश वाला आया तो वाव नून लग गया, मुशरिकून या मुशरिकून। दो जबर दो जेर वाला मुशरिक आया तो या नून लगा, मुशरिकीन। तो अब हमें ये पता चल गया अगर किसी इसम पे दो पेश हो तो फिर क्या होता है। जी सिस्टर आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस ओके। तो दो पेश वाला लफ्ज होगा तो वाव नून लगाएंगे, दो जबर दो जेर वाला होगा तो या नून लगाएंगे। अब आप देखिए ये मुस्लिमुन है तो इसकी जमा दो होंगी, क्या होगा, वाव नून से, और अगर ये दो जबर दो जेर वाला है तो या नून से। इसका मतलब है कि एक इसम की दो जमा बनती हैं सालिम, एक वाव नून वाली एक या नून वाली। इसी तरह अगर हमारे पास एक लफ्ज है मोमिनुन तो इसकी दो जमा कौन सी होंगी, मोमिनूना और मोमिनीना। सालेहुन सालेहूना सालेहीना। काफिरुन काफिरूना काफिरीना। मुशरिकुन मुशरिकूना मुशरिकीना। और फातिहुन से क्या बनेगा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जवाब देने के लिए फातिहुन। हमेशा एक तो हैंड रेज करेंगे और दूसरा है अपने आप को, जो ही आप हैंड रेज करेंगे आपको अनम्यूट करना पड़ेगा तब आप बोल सकते हैं। जी फाते से क्या होगा, दो जमा, फातिहुन। फातिहिन। फातिहिन। फातिहुन। फातेहून और फातेहीन। अगर नासिर से क्या होगा, खैर नासिरून अपने और आप को नासिरीन। अनम्यूट आपने खुद करना है। अनम्यूट जो है, जो ये हाथ उठा रहे हैं इन्होंने अपने आप को अनम्यूट खुद करना होता है। जी अनम्यूट करें। नासिर से क्या होगा, नासिरून नासिरीन। नासिरीन। जाकिर से क्या होगा, जाकिरून जाकिरीन। जाकिरून जाकिरीन। Zakirin. और मंसूर से क्या होगा, मंसूरून मंसूरीन और मंसूरून। Mansurun. Mansurin. मंसूरून और मंसूरीन मंसूरीन। मफूल से क्या होगा, मंफूलीन Maful. मफूलून मफूलीन। Maful. आबिद से क्या होगा, आबिदून आबिदीन। गुड। और दारिब से क्या होगा, दारिबून दारिबीन। Daribun. गुड। और आलिम से क्या होगा, आलिमून आलिमीन। आज Alimin. हमने एक लफ्ज पढ़ा था, कोई किसी को याद है जमा का, आलमीन, रब्बिल आलमीन। ये जो आलमीन जमा था ये किससे बना है, पेश वालों से या दो जबर दो जेर वालों से, दो जबर दो जेर, क्यों, वो या नून के साथ है। रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमून नहीं था, आलमून होता तो हम कहते ये पेश वस से बना है। फाइल से क्या बनेगा जी, दो जमा की हालत, हाँ जी दोबारा से अनम्यूट करें। ये फाइल से फाइलून और फाइलीन। फाइलून और फाइलीन। फाइलून फाइलीन। जी परमुटेशन डालते हैं। जी सिस्टर आलिया आप कुछ कह रही हैं नो सर। जी, आपने अनम्यूट किया हुआ है, आप कुछ नहीं कहना सर। चाह रही, तो फिर म्यूट रखिए। आइए, हमने इसम की पहचान क्या देखा था, हमने कहा शुरू में अलिफ लाम आ जाए, इसकी मिसाल अल मुस्लिम। फिर हमने कहा इसम की पहचान ये जिसके आखिर में दो पेश दो जबर दो जेर आए, मिसाल थी मुस्लिमुन दो पेश आ रहा है, मुस्लिमन दो जबर आ रहा है, मुस्लिमिन दो जेर आ रहा है। ये क्या है, सब इसम। फिर एक और हमने पढ़ा था इसम की पहचान में, वो क्या था कि आखिर में अगर वाउनून और यानून आ जाए या अलिफ ता आ जाए, जैसे मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमातिन, इनके आखिर में वाउनून यानून, तो ये क्या, ये भी इसम की पहचान। तो अब ये पूरी जो है आप स्लाइड देखिए, इसम की पहचान निशानियां क्या है, शुरू में अलिफ लाम आ सकता है जैसे अल मुस्लिम, आखिर में दो पेश दो जबर दो जेर आ सकते हैं जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। बात यह है अगर इन सब को हम अनम्यूट कर देंगे ना, ये यहाँ पे मछली बाजार बन जाएगा।
کیونکہ یہ اکثر زیادہ ہیں بچے. جب مچھلی بازار بنے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور آپ سیکھ بھی نہیں پائیں گے. اور جس کو شوق ہے بہت تو ہم نے کہا ہوا ہے آپ ہینڈ ریز کریں اور جب مجھے جواب چاہیے ہوگا اس وقت جن کے ہینڈ ریز ہیں ان کو ہم انمیوٹ کر دیں گے تاکہ وہ اپنی بات کر سکیں. اور سب سے بیسٹ یہ ہے اپنا جو ہے آپ اس میں چیٹ میں لکھیے اور اپنی جگہ میوٹ رہتے ہوئے کیجیے. یہ اس کورس کی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ یہ سارے جو ہے بڑے نہیں ہیں, ان میں اکثر بچوں کی ہے, بچے ہی ہوتے ہیں. جو ہی انمیوٹ ہوں گے ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجانا شروع کر دے گا, اس کے ذہن میں جو کچھ آ رہا ہوگا وہ بولنا شروع کر دے گا اور وہ ہمیں ڈسٹرب کرے گا. پلیز ریز یور ہینڈ ثانیہ, ایکٹیویٹیز جو ہے آلویز ریز ہینڈ تاکہ وہ جیسی ریز ہینڈ کرتے ہیں تو اسے ہوسٹ کو نظر آتے ہیں. پلیز ریز یور ہینڈ. مطلب اب میں پوری کلاس کو چھوڑ کے میں نیچے آیا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے یہ کروں. تو اس کا بیسٹ طریقہ ہوتا ہے آلویز وین یو آر ایکٹیویٹیز ریز یور ہینڈ. جیسے ریز ہینڈ ہوتے ہیں ٹیچر کی اس پہ نظر ہوتی ہے وہ فوراً جو ہے اس کو ریسپانس کرتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں جی, آج ہم کیا پڑھ رہے تھے, اسم کی علامات. اب یہ دیکھیں اگر شروع میں الف لام آئے جیسے مسلمن, الف لام میں نے لگایا, جیسے لگایا یہ دو پیش غائب ہو گئے, کیا ہو گیا, ایک پیش رہ گیا, المسلم. اور اس کی جمع کیا ہوئی, واو نون سے المسلم. آئیے دو زبر والا ایک اسم آیا مسلمن اور اس کے ساتھ ہم نے الف لام لگایا, تو اب کیا ہوگا, ایک زبر رہ جائے گا, المسلمہ. المسلمہ کیا ہوگا, المسلمہ ہو جائے گا جمع المسلمین. المسلمین. دو زیر والا ایک اسم آیا, الف لام لگایا تو اب کیا ہوگا, ایک زیر رہ جائے گا المسلم. اور اس کی جمع کیا ہوگی, یس آپ میں سے جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں انمیوٹ کر کے بتائیے المسلمی کی جمع کیا ہوگی. المسلم. جمع پوچھ رہا ہوں, اس کی جمع کیا ہوگی. المسلمین. المسلمین. جی ہاں, کیوں, یہ زیر والا اس لیے اس کے ساتھ جو ہے یا نون لگے گا. اب ہمیں کلیہ آ گیا. کلیہ کیا ہے, اگر ایک پیش یا دو پیش والا لفظ ہے تو جمع بنانے کے لیے ہم کیا لگائیں گے, واو لگائیں گے. اور اگر دو زبر یا ایک زبر والا ہے تب یا نون لگائیں گے, اگر دو زیر یا ایک زیر والا ہے تب بھی یا نون لگائیں گے. تو آئیے اب ہمارے پاس آ گیا ڈائلاگ, بلکہ وہ ہو گیا جملے آ گئے. ہوا مسلم کیا ہے, وہ ایک مسلمان ہے. یہ جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے یہ انمیوٹ کر کے جواب میرے ساتھ دے سکتے ہیں. ہوا مسلم یا ہوا مسلمین. نہیں, ہوا مسلم اس کا ترجمہ کیا ہے, وہ ایک مسلمان ہے. گڈ. اور اگر یہ اس کی جمع آ جائے اب کیا ترجمہ ہوگا, وہ سب مسلمان ہیں. وہ سب مسلمان ہیں. سب سسٹر مسرت ہینڈ ریز کیجئے, آپ مجھے نہیں نظر آ رہی ہیں. تو اگلا ہے انتا مسلم, اس کا کیا ترجمہ آپ ہوگا, مسلمان ہیں. آپ مسلمان. گڈ. اور اگر یہ ہو جائے آنا مسلم, میں مسلمان. مسلمان. میں مسلمان ہوں. گڈ. اور اگر یہ جمع کا آ جائے انتم مسلمون, اب کیا ترجمہ ہوگا, آپ سب آپ سب مسلمان ہیں. آپ سب سب مسلمان ہیں. مسلمان. سب مسلمان ہیں. اور اگر یہ آ جائے نحنو مسلمون اب کیا ہوگا, ہم سب مسلمان. سب مسلمان ہیں. مسلمان. ہم سب مسلمان ہیں. اچھا پکی بات ہے. گڈ. بالکل. Yes, sir. اور ہمیں ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. آئیے جی الحمدللہ. نئی لفظ دیکھتے ہیں, حل. حل کے معنی ہوتے کا, یہ سوال بنانے کے لیے آتا ہے اور اسے جواب میں
नाम नाम के माने होते हैं हाँ या हाँ। जी हाँ, हाँ या जी हाँ। तो आइए देखते हैं, हल हुआ मुस्लिम, तो हम जवाब देंगे नाम हुआ मुस्लिम, यानी हल जो सवालिया लफ्ज था उसको हटा के उसकी जगह जवाब वाला नाम लगा दिया, आपका जवाब बन गया। अगर मैं कहूं हल हुम मुस्लिमून, अब आप इसका जवाब बनाएं। जी अनम्यूट करें ना, ये जितने हैंड रेज हैं ये अनम्यूट कर सकते हैं। नाम हम मुस्लिमून। नाम हम मुस्लिमून। मुस्लिमून। और अगर सवाल हो हल अंता मुस्लिम, नाम आना मुस्लिम। अंता का जवाब आना के साथ है, वो जो हमने टेबल किया था ना, हुआ हुम अंता आना हमने 3 बार दोहरा था, अंता आना। तो इसी तरह अंतुम के लिए नाहनु होता है। अगर मैं सवाल ये कर दूं हल अंतुम मुस्लिमून, नाम नहनु मुस्लिमून। हल नहीं, नाम नहनु। गुड। जिसने ये हल का ना, वो ये देख ले, हल तो सवाल के लिए, क्या आप सब मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं क्या हम सब मुसलमान, नहीं, ये होगा हाँ हम सब, नाम लाएंगे, हल को हटा देंगे सवालिया और कहेंगे जी हाँ हम मुसलमान हैं। तो क्या आएगा, नाम नाहनु मुस्लिम, यानी हल का जवाब हम किससे देते हैं, नाम से देते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे हमारे पास ओहो ये तो इम्तिहान आ गया भाई। इम्तिहान से तो सब डरते हैं, मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते होंगे। अनम्यूट कीजिए और बताइए किताबुन इसम फेल हर्फ में से क्या है। सम गुड। और ये मोमिनीना, ये क्या है, इसम इसम है, 2 पेश वाला है, 2 जबर वाला है, 2 जेर वाला है, क्या है, ये इसम इसम तो है, या नून वाला जमा है। या तो ये 2 जबर से बना है या 2 पेश से नहीं बना। इसे तजालिमीना, बताइए इसम फेल हर्फ में से क्या है। इसम हाँ, कैसे पता चला, आखिर में यानून से पता चला। या अब नून अगला सवाल ये होता है कि ये 2 पेश से बना है, 2 जबर या 2 जेर, किस से बना है। या नून एक जेर से या नून से तो जबर या दो नून जेर। से वेरी गुड। ये 2 जबर या 1 जबर, 2 जेर या 1 जेर से उस एक जबर जेर उस हो गया जब इसके शुरू में अलिफ लाम लगा हो। चूंकि यहाँ भी अलिफ लाम नहीं लगा, तो ये लाजमन या तो 2 जबर से बना है या 2 जेर से बना है। ठीक है, अगला देखिए अल मुफलिहूना। अब बताइए ये इसम इसम खास है, इसम इसम है और जमा है, और 2 पेश से बना है, 1 पेश से बना है, 2 जबर 2 जेर 1 जेर, किस से बना है। अल अलिफ लाम से पहचान होगी ना। वाव नून हमें बता रहा है ये जमा पेश वाला है। वाव नून अब ये देखना है 2 पेज से बना है या 1 पेज से, आप बता दीजिए। एक दो पेज पेश। से 1 पेज से दो बना पेज है, से बना क्यों, अलिफ लाम लगा हुआ है। अलिफ लाम जब आता है दो पेश। 2 पेश हो नहीं सकता, अलिफ लाम के साथ 2 पेश रहेंगे नहीं। जब भी अलिफ लाम आएगा 2 पेश भाग जाएंगे। तो अलिफ पेश लाम के खत्म हो पास जाए। होता है डंडा, जैसे वो देख के ये डंडे वाला आ रहा है, 2 पेश भाग जाता है और अपनी जगह 1 पेश को छोड़ देता है। तो लिहाजा अलिफ लाम ने बताया ये जमा का लफ्ज 1 पेश वाला है, 1 पेश से बना है। इसी तरह अगला लफ्ज देखें, अस्सागिरीना। पहले तो बताइए इसम फेल हर्फ में से क्या है, इसम है इसम है, क्यों अलिफ लाम। इसम फिर ये बताइए अलिफ लाम वाहिद है या जमा है, जमा जमा है क्योंकि यानून आया। और अगला सवाल होगा, क्या ये पेश से बना है, जबर से बना है, जेर से बना है, किस से बना है। या नून से बना है यानून तो बनाने के लिए है, बना किस से आया, 2 पेश वाले लफ्ज से बना है, 2 जबर वाले से बना है, 2 जेर दो वाले से जबर बना है। दो 2 वाला दो अगर जेर होता, अगर 2 वाला होता तो अलिफ लाम ना आता। अलिफ लाम ने ये बताया 2 वाले से तो बन ही नहीं सकता, पीछे 1 वाला रह गया। अब आया ये 1 पेश से बना है, 1 जबर से बना है, 1 जेर से बना है, किससे, एक जबर से 1 जबर या 1 जेर, हमें ये नहीं पता, ये पता है ये कम से कम पेश वाले से नहीं बना, क्यों, वाउनून नहीं। शाकिरीना, हाँ जी, इसम है इसम है, वाहिद है जमा है, जमा जमा है, है क्यों, यानून आ रहा है। आगे अब या नून आ सवाल रहा होगा, आया ये 2 पेश से बन रहा है, 2 जबर 2 जेर, किस से बन रहा एक जबर से है। 1 जबर से अगर ये बनता तो इसके शुरू में अलिफ लाम होता, लिहाजा ये 1 वाला तो है ही नहीं।
اب پیچھے دو یا والے نون رہ سے گئے. اب دو والوں میں آپ نے بتانا ہے دو پیش سے بنے گا, دو زبر دو زیر کس سے بنے گا. دو زیر سے دو زیر سے ہاں یہ پکا پتا ہے کہ یہ دو پیش والا نہیں ہے. کیوں؟ اس کے آخر میں واو نون نہیں آ رہا. پیچھے دو ہی حالتیں, یا تو یہ دو زبر سے بنا ہے یا دو زیر سے بنا ہے, بس اتنا دو آپ زیر بات. سے بنا. اچھا الظالمین, یہ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. کیوں؟ الف لام سے بنا. اگلا سوال ہوتا ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. کیوں؟ یا نون آ رہا ہے. اگلا سوال ہوگا آیا یہ دو پیش سے بنا ہے, دو زبر دو زیر سے بنا ہے؟ دو زیر سے بنا ہے. دو جی زیر نہیں, یہ دو زیر سے بن ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس کے شروع میں الف لام آ گیا. جس کے ساتھ الف لام آئے گا وہ دو زبر دو زیر سے نہیں بنتا. کیوں؟ الف لام کے پاس ڈنڈا ہے. ڈنڈا دیکھتے ساتھ دو والی سواری, ڈبل سواری غائب. پولیس والا سامنے کھڑا ہو, ڈبل سواری جو ہوتی ہے نا موٹر سائیکل پہ, اس کا چلان ہوتا ہے. جیسے ہی سامنے پولیس والا نظر آتا ہے وہ موٹر سائیکل روکتا ہے, ایک سواری اتر جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے. الف لام جو ہے وہ ڈنڈے والا ہے, پولیس والا ہے. جیسے ہی لفظ دیکھتا ہے تنوین والا, دو پیج دو زبر کے آگے جو ہے الف لام آ گیا, وہ ایک غائب. تو لہٰذا یہ دو پیج دو زبر دو زیر سے تو بن ہی نہیں سکتے. کیوں؟ الف لام تک. اب پیچھے فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے, آیا پیش والا ہے زبر زیر؟ یہ پیش والا نہیں ہے. کیوں؟ پیش زبر والے والا کے آخر میں واو نون آنا چاہیے. واو نون آتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا اب یہ دو پیش والا, دو پیش دو زبر زیر والا تو ویسے ختم ہو گیا الف لام. اب یہ پیش والے لفظ سے نہیں بنا, اب یا تو زبر سے بنا یا زیر. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کیسے پہچانتے ہیں زیر زبر والے. اجمعین, پہلے تو یہ فیصلہ کر دیا اسم فعل حرف کیا ہے, اور آپ کو اسم ہے. کیسے پتا چلا یہ اسم ہے؟ اسم ہے نا بھائی. کیسے پتا چلا؟ آخر میں یا نون آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یا نون سے ہم نے پہچانا اسم ہے. اب اگلا سوال, واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. اب اگلا سوال, آیا یہ جو ہے دو پیج دو زبر دو زیر میں سے کس سے بنا ہے؟ دو زیر زبر ایک زبر سے. ایک زبر دو سے زیر سسٹر سے اس وقت بنے گا جب اس کے شروع میں الف لام ہو, پولیس والا اس کے ساتھ ہو, ڈنڈے والا ہو. دو وہ تو زیر ہے سے نہیں, تو لہٰذا ڈبل سواری چل سکتی ہے نا. دو پیج دو زبر دو زیر میں سے کچھ آ سکتا ہے, لیکن دو پیش والا نہیں آئے گا. کیوں؟ واؤنون نہیں ہے. دو پیش کے لیے کہتا واؤنون والا لفظ آئے گا, تو لہٰذا دو پیش والا بھی آؤٹ ہو گیا. اب پیچھے یا تو یہ دو زبر سے بنا ہے یا دو زیر سے بنا ہے. آگے دیکھیں ہمارے پاس ایک اور اسم آ گیا ہے انت. یہ تو غلطی سے میں نے آپ کو بتا دیا اسم, یہ ہے اسم ویسے, کیونکہ جو 6 ضمائر ہم نے کل پڑھے تھے نا سب کے سب یہ اسم, 6 ضمائر تو لہٰذا یہ ضمائر میں سے. ہاں یہ تو اسم ہو گیا. یہ غلطی سے میں نے خود ہی بتا دی. الخالدین, ہاں یہ آپ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا؟ اسم ہے. کیسے پتا چلا؟ یا نون سے. نہیں, اس کے تو شروع میں ہی الف لام لگا ہے. جس لفظ کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم, آپ کو کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. وہ یا نون واو نون تو اس وقت ڈھونڈیں گے جب الف لام نہیں ہوگا یا تنوین نہیں ہوگی, تو تب ڈھونڈیں گے نا کہ اچھا کوئی اور علامت تو نظر آ رہی ہے کہ نہیں. چلے الف لام نے ہمارا فیصلہ کر دیا جی اس سمے. اب اگلا سوال, واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. کیوں؟ یا نون نے بتا. اب اگلا سوال, آیا یہ دو پیج دو زبر دو زیر سے بن سکتا ہے؟ نہیں دو نہیں. زیر. کیوں؟ الف لام آ گیا ہے, ڈنڈا ہے, پولیس والا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ جو ہے چلان کر دے گا اس کا. اچھا پھر ایک پیش ایک زبر زیر میں سے کس سے بن سکتا ہے؟ ایک پیش سے کم از کم نہیں بن سکتا. کیوں؟ واؤنون نہیں آ رہا. پیش واو والے نون نہیں آ رہا. کے لیے واؤنون آنا ضروری ہے, لہذا پیش والا بھی غائب. پیچھے دو ہی رہ گئے, یا تو زبر سے بنا ہوگا یا زیر سے بنا, بس دونوں ہی صحیح ہے. اب آگے جے الناسہین, پچھانیے اسم فعل حرف سے کیا ہے؟ جی اسم ہے. اسم ہے. کیسے پتا چلا؟ الف لام نے بتا دیا. اچھا اب اگلا سوال ہمارا ہوتا ہے واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. کیوں؟ یا نون نے بتا دی. پھر اگلا سوال ہوتا ہے, آیا یہ دو پیج دو زبر دو زیر میں سے کسی سے بن سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ الف لام ہے, ڈنڈا والا کھڑا ہے, پولیس والا کھڑا ہے, چلان کرتا ہے. اچھا کیا یہ دو پیج سے بن سکتا ہے؟ سوری ایک پیج سے, کیونکہ الف لام ہے, اب دو پیج والا تو ختم ہو گیا. ایک پیج سے بن سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ واؤنون نہیں آیا. واؤنون آئے گا تو یہ بنے گا, جیسے مومنین تھا اوپر شروع میں, تو لہٰذا پیچھے
ایک ہی حالت ہے، یا تو یہ زبر سے بنا ہے یا زیر سے. کیوں؟ الف لام کھڑا ہے، دو زبر دو زیر اس کے نزدیک نہیں آ سکتے، آئیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے. الشجرتا پچھانی ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اس میں پہلی بات تو الف لام سے پتہ چلا. دوسری اس کے اندر ایک اور علامت بھی آ رہی ہے، وہ ہے آخر میں گولتا. گولتا جو ہے یہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے، یہ لکھ لیجئے. الشجرتا اسم ہے، مان لیا. اب اگلا سوال ہوتا ہے کہ آیا یہ مذکر واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد ہے. یہ واحد ہے. ابھی میں نے نہیں پڑھایا، بہرحال اسے ہم زیادہ نہیں چھیڑتے، اور یہ مونس ہے، اس کو نہیں چھیڑتے کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں. ابھی جب پڑھ لیں گے پھر بتاؤں گا. مبین، ہاں جی، اسم فعل حرف کا فیصلہ کیجئے جی. مبین اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی عائشہ بتائیے، انمیوٹ کریں اور بتائیں. اسم. کیسے پتہ چلا اسم ہے؟ کیا نشانی نظر آ رہی ہے اسم کی اس میں؟ دو پیش. یس گڈ، دو پیش نے ہمیں بتا دیا کہ تنوین آ رہی ہے، لہذا اسم ہے. یا نون نے نہیں بتایا بیٹا، اس میں یا نون سے نہیں پتہ چلا. اس میں یہ جو دو پیش دو زبر دو زیر ہوتے ہیں، جب الف لام نہیں ہوتا تو دو زبر دو زیر دو پیش آ سکتے ہیں. کیوں؟ ان کا چلان نہیں ہونا ہوتا نا. الف لام آئے تو چلان ہوتا ہے، اس لیے دو زبر دو پیش نہیں آتے. دو زبر دو پیش دو زیر اس وقت آتے ہیں جب الف لام نہیں ہوتا. جب وہ دیکھتے ہیں پولیس والا نہیں ہے، دو لڑکے مل کے موٹر سائیکل کو بھگائے رکھتے ہیں. تو آئیے آگے آ گیا الخاسرین. جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ الف لام سے. الف لام سے پتہ چلا. اب اگلا سوال ہے، واحد ہے جمع ہے؟ جمع. کیسے پتہ چلا؟ یا نون. یا نون سے. اب اگلا سوال، کیا یہ دو پیش دو زبر دو زیر سے بن سکتا ہے؟ نہیں. نہیں، کیونکہ الف لام ہے، ڈنڈا ہے اس کے ہاتھ میں. جیسے ہی دو زبر دو پیش بنائے گا ڈنڈے پڑیں گے، آ ہی نہیں سکتے اس کے نزدیک. جب تک پولیس والا کھڑا ہے کوئی لڑکا جو ہے دوسرے لڑکے کو ساتھ نہیں بٹھا سکتا موٹر سائیکل. اچھا، اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے، کیا یہ ایک پیش سے بن سکتا ہے؟ یہ جمع ایک پیش سے بنا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس کے آخر میں واو نون نہیں آ رہا. اگر واو نون آئے گا تو پیش سے لفظ بنے گا جمع کا، تو لہذا یہ زبر یا زیر سے بنا. آگے دیکھیے، معزتن پہچانیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی یہ تو اسم نہیں ہے. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. اسم. اسم ہے. کون سی علامت اس میں بردر نظر آئی جس سے آپ نے کہا یہ اسم ہے؟ اچھا بولتا ہے. دو ہوتا. زبر میں، یعنی اگر کسی لفظ کے آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر میں سے کچھ آئے اسم ہوتا ہے. وہ اسم ہے. اور چونکہ اس میں گول تاری ہے تو یہ مؤنث کا بھی ہم نے پڑھے نہیں ہے، اس لیے میں اسے زیادہ نہیں چھیڑتا. بکرتن اسم فعل حرف میں سے کیا؟ اسم. سمع اسم ہے. کیوں؟ کیسے پتہ چلا؟ دو تنوین سے. آخر میں دو زبر آ رہے ہیں. اوانن، اوانن اسم. کیسے اسم. پتہ چلا اسم ہے؟ آخر میں دو دو پیش آ رہے اچھا، کیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. ہیں. جمع. جمع کیسے پتہ چلا؟ جمع کی کیا علامت آپ کو اس میں نظر آئی؟ دو پیش لگا. دو پیش تو جمع کی علامت نہیں ہوتی. جمع کی علامت تو جو ہے واو نون یا یا نون ہوتی واو ہے. نون. اس میں تو واو نون ہے ہی نہیں، اس میں تو واو الف نون ہے، واو نون تو نہیں ہے. تو لہٰذا یہ واحد اسم ہے. یہ واو نون جو ہے جب بھی آئے گا جمع کے لیے وہ اکٹھا آئے گا، ان کے درمیان میں کوئی اور حرف نہیں ہوگا. یہاں پہ تو الف آ رہا ہے واو اور نون کے درمیان، لہٰذا یہ واو نون نہیں ہے، یہ واحد ہے. الکتاب، ہاں جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. آیا یہ دو پیش دو زبر دو زیر سے بنا ہے؟ الف لام. الف لام سے پتہ چلا ہے، لہٰذا یہ واحد ہے. واو نون یا نون نہیں آ رہے. خالدون، آخر میں دیں. ہاں جی پہچانیے خالدون اسم فعل حرف میں سے کیا؟ اسم ہے. کیسے اسم پتہ ہے. چلا؟ واو نون سے. واو نون نے بتا دیا. اچھا، اب جب واو نون سے آپ کو یہ پتہ چل گیا تو یہ بھی پتہ چل جائے واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. اور جمع اگر ہے. جمع ہے تو آیا یہ دو پیش سے بنا ہے دو زبر سے یا دو زیر سے؟
दो पेज दो से। पेज दो पेज से, क्योंकि वाउनून आ गया। अब वाव, एक और सवाल, आया ये नकरा है या मार्फा है? नकरा। नकरा है, क्यों? इसके आखिर, इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं आ रहा। जब अलिफ लाम आएगा तो ये मार्फा होगा, खास होगा, ये आम है। तो आइए, अज़्ज़काता इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम कैसे पता चला? अलिफ लाम। अलिफ अलिफ लाम। गुड। ज़ालिमूना इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम इसम। इसम है, वाव नून से पता चला। और जमा क्या है? और किससे जमा बना होगा? पेश वाले। और वाव एक नहीं, दो पेश, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है ना। अब तो ये डबल सवारी जी कर जी सकता है ना, जब तक पुलिस वाला नहीं आए, अलिफ लाम ना आए, तो ये दो पेश को उठा के घूम सकता है ना। अल इजला इसम फेल हर्फ में से, इसम इसम है, इसम है। अलिफ लाम से पता। आया ये जमा है या वाहिद है? वाहिद। वाहिद। क्यों? इसके वाहिद आखिर में वाउनून यानून नहीं आ रहा ना, इसलिए। वाहिद आगे देखें, खालिसतन क्या है? इसम फेल हर्फ। इसम क्यों? इसम इसम क्या से पता चला? दो फतह पर दो दो जबर जबर से। अन्नासी इसम फेल इसम कैसे इसम पता चला? अलिफ लाम अलिफ लाम से। चलिए, हल अंता बिखैर, नाम 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 अना बिखैर हल अल्हम्दुलिल्लाह। अंतुम बिखैर, नाम अंता बिखैर। लाम अंतुम नाम बिखैर। अंतु, नाम अंतु बिखैर। वो तो मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या आप सब खैरियत से हो? आप कह रहे हैं हाँ तुम सब खैरियत से हो। नाम 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 अना बिखैर। आना तो एक ना वाहिद के लिए होता है। मैं कह रहा हूँ क्या तुम सब खैरियत से हो? वाहुम अना ना अंतुम। ना ना नाहुम बिलखैर। नहनु भी नहनु नाम नहनु अंसुम का जवाब बिखैर। होता है नाहनु, नाम नाहनु बिखैर। जी हाँ, हम खैरियत से हैं, नहनु क्योंकि आप लोग मुझे खैरियत से नहीं लग रहे। आज की इस मश्क ने आप लोगों को हिला के रख दिया कि ये क्या। तो इसलिए आप लोगों की खैरियत मुझे चाहिए कि आप सब खैरियत से हो। अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 by 1000 for this. The moment you say Alhamdulillah, कायनात हिल जाती है। अल्लाह सुब्हान ताला अल्हम्दुलिल्लाह। हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरा शुक्र किया, मेरा शुक्रिया अदा सुनो, किया। तो लिहाजा ये जो है, याद रखें कि ये इतना अहम लफ्ज है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। फौरन अल्लाह सुब्हान ताला, अगर करोड़ा अरबल इंसान भी एक वक्त में कह रहे हो, वो अल्लाह सुब्हान ताला, हमारी अकल काम नहीं करती, वो 1000 अरब मिलियन ट्रिलियन पीपल को भी, मखलूक को जो है फौर जवाब दे होता है, हमदनी अब्दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए आज आपसे कुछ सवाल जवाब हो जाएं, कल तो नहीं हुए थे। ये आपकी क्लास पूरी हो चुकी है। अभी ये सवाल जवाब के 10-15 मिनट वो हैं जो अक्सर हम क्लास से शुरू में जो आपके वो रिवीजन कराते होते हैं ना, ये रिवीजन के तौर पे आते हैं कि आज का जो आपने सबक पढ़ा है या कल पढ़ा था उसमें कितना आपको आता है। इस कोर्स के जो है मकासद कितने हैं? 2, 5, 3, 6, 6 मकासद हमने पढ़े थे। अच्छा, आऊज़ु का तर्जमा क्या होता है? हम पनाह में आते हैं, मैं पनाह में आता हूँ, वो पनाह में आता है, मैं पनाह मांगूंगा, ABCD। जी, बी। मैं पनाह में आता हूँ। मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह मांगूंगा, इसके दो तर्जमे होते हैं। मिन का मायने क्या है? तरफ, पर, से, पास, ABCD। से। पास रहमान का मायने क्या है? खूब माफ करने वाला, निहायत प्यासा, निहायत रहम करने वाला, निहायत रहम करने वाला। सी रहीम का मायने क्या है? अच्छे इखलाक वाला, कभी कभी माफ करने वाला। मुसलसल रहम करने वाला। गुड। रहम करने वाला। बी जी। रहम करने वाला। और रहमान और रहीम से हम कौन सी आदत सीखते हैं? अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना। वो रहमान और रहीम है। बिस्मिल्लाह का असर हमें महसूस होगा जब हम इसको तजवीद के साथ कहेंगे, या जो है जब हम जो है इसको जोर से कहेंगे, जब हमको अल्लाह की सिफात के बारे में बेहतरीन इल्म होगा, जब हम इसको आहिस्ता कहेंगे। ABCD। सी, गुड, एक्सलेंट।
کون سا فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ جو ہے پیدا کرتا ہے؟ بسم اللہ، ماشاء اللہ، اعوذ باللہ، الرحمن الرحیم، ABCD. ڈی ڈی، الرحمن الرحیم. یہ جو ہے زیادہ مثبت سوچ پیدا کرتا ہے. دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات پر غور کرنا چاہیے. اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہترین نیند چاہیے. تینوں سے شروع کے. الحمد کا معنی ہے تمام شکر، تمام تعریف. وللہ کا مطلب ہے اور اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین سے ہم جو ہے کون سی عادتیں سیکھتے ہیں؟ یہ چاروں تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو جو ہے یہ قرآن میں 1300 مرتبہ ہے. آنا کی جمع ہے نحنو. نحنو کا واحد ہے آنا. ایک کتاب کی عربی ہوگی کتابن. وللکافرین کا ترجمہ ہوگا اور کافروں کے لیے. وآنا مسلم کا ترجمہ ہوگا اور میں ایک مسلمان. اسم کی علامتیں یہ ہیں شروع میں الف لام یا آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش آتے ہیں. عربی میں جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واؤنون یا یانون آخر میں جوڑا جاتا ہے. حل ہم صالحون کا ترجمہ ہوگا نام جواب نام ہم صالحون عربی میں. حل انتم مسلمون کا جواب ہوگا نام نحنو مسلمون. حل انت مومن کا جواب ہوگا نام آنا مومن. حل ہم مسلمون کا جواب ہوگا نام ہم مسلمون. فہم مسلمون کا ترجمہ ہوگا پس وہ سب مسلمان ہیں. تو آئیے نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. دماغ کو استعمال کیجئے، اسے ضائع مت کیجئے. کیوں؟ ہم بمشکل اپنے پوری زندگی میں دماغ کا 5 سے 25% استعمال کرتے ہیں، باقی خالی ہے. وہ خالی جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں. یہ کہ بڑی عمر ہوگی ہے، میں یاد نہیں کر سکتا، یہ شیطان کے دھوکے ہیں. یاد رکھیے آپ کا 97% دماغ آخری عمر تک بھی قائم رہتا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ ہونا چاہیے. ورزش ضروری ہے دماغ اور پٹھوں کے لیے، زیادہ عمر کے لیے زیادہ ضرورت ہے. تو کیوں نہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے اپنے دماغ کو استعمال کریں، اپنا ذہن جو ہے استعمال کیجئے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ کن ذہن ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا، تو کیا آپ اس کی بات مان لیں گے؟ چاہے آپ کی 80 سال کے ہوں، آپ کہیں گے میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے. تو جب شیطان کہتا ہے کہ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا تو آپ اس کی بات کیوں مانتے ہیں؟ جب وہ کہتا ہے قرآن مشکل ہے تو آپ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے جو وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن کو آسان کر دیا؟ یہ نہیں کہا کہ ہم نے بچوں کے لیے آسان کر دیا، جوانوں کے لیے آسان کر دیا، اس میں کوئی عمر کا نہیں، سب کے لیے آسان کر دیا. تو کہیے، کیا کہیے؟ الحمدللہ. یاد رکھیے آج کے سبق کے اختتام پر آپ نے 27 الفاظ اب تک مکمل کر لیے 2 سبقوں میں، جو قرآن میں 8638 بار آئے ہیں. تو پھر سے کہیے الحمدللہ. یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کو اس کے لیے منتخب کیا ہے، اسے نظر انداز مت کیجیے. اور کہیے ربی زدنی علما. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آج کے سوالات جو ہیں آپ کے ادھار ہیں، کل کی کلاس میں جو ہے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ 4 بجے جو ہماری دوسری کلاس عربی گرامر کی وہ ہوتی ہی ہفتے میں ایک بار ہے، وہ شروع ہو چکی ہے. 7 منٹ میں اس سے لیٹ ہوں، اس لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اپنے سوالات آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.